السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر حافظ محمد صدیقی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سب کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 6 ہے، سبق نمبر 2، جس کا تعارف ہم نے دیکھ لیا تھا، وہ ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، یعنی کہ مرزا غالب کی عادت اور ان کی خصلتیں۔ اس حوالے سے اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جن کا تعارف ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھ لیا تھا۔ اب ہم جو یہ ہمارا سبق ہے اس کو ہم مختصراً جو ہے اس کے ریویژن کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھ لیجیے کہ مرزا غالب وسیع اخلاق کے مالک تھے، یعنی کہ اس سبق میں جو ہے انہوں نے مرزا غالب کی عادتوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے اور وہ کن کن عادتوں کے جو ہے وہ مالک تھے۔ تو دوسرا بات بتائیے کہ جس سے ایک بار ملتے اسے ہمیشہ ملنے کا شوق رہتا ہے، یعنی کہ اسے اس طرح ملتا ہے کہ اسے دوبارہ رہنے کی ہمیشہ خواہش رہتی، خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے، یعنی کہ دوستوں کی جو خوشی ہے اس میں خوش ہوتے تھے اور ان کے غم میں غمگین ہوتے تھے۔ دوستوں کو لکھے گئے خط میں محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اکثر لوگ انہیں بیرنگ خط بھجواتے، بیرنگ کہتے ہیں بغیر ٹکٹ کے، یعنی کہ بغیر ٹکٹ کے خط بھجوا دیتے، لیکن وہ جو ہے اس بات کا برا نہ مانتے۔ مروت اور لحاظ ان کے جو ہے مزاج کا حصہ تھی، یعنی کہ بڑے چھوٹے کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے تھے اور مروت سے بات کرتے تھے۔ آخری عمر میں بھی اصلاح کرتے، یعنی کہ کوئی غزل یا قصیدہ انہیں بھیج دیتا اصلاح کی خاطر، کوئی شعری اصلاح اس میں چاہیے ہوتی ہے تو آخری عمر میں بھی اس میں اصلاح کر دیتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ آمدنی قلیل تھی مگر کھلے دل کے مالک تھے، یعنی کہ ان کی آمدنی جو ہے وہ بہت ہی کم تھی، لیکن یہ ہے کہ کھلے دل کے مالک تھے، کبھی بھی کسی غریب کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتے تھے، اس لیے اکثر اوقات تنگ دست رہتے تھے، یعنی کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتے تھے۔ تمام دوستوں سے شریفانہ تعلق تھا، جہاں تک ممکن ہوتا اپنے دوستوں کی جو ہے وہ مدد کرتے۔ نیکسٹ ہے، ایک مرتبہ اپنے دلی دوست کو کم قیمت لباس میں دیکھا، یعنی کہ ایک امیر دوست ہے لیکن کسی وجہ سے گردش زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر غربت آ گئی، تو ان کو کم قیمت لباس میں دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئے، اپنا قیمتی چوغا اسے دے دیا، قیمتی جو کرتا تھا ان کا وہ اسے دے دیا۔ ظرافت مزاج میں بہت زیادہ تھی، ظرافت کہتے ہیں مزاح، ہنسی مذاق۔ حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف انہیں کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا جانور، انسان کو جو ہے وہ بولنے والا جانور کہا جاتا ہے، لیکن وہ حال ہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب کو اگر حیوان ظریف کہا جائے، یعنی کہ ہنسی مذاق کرنے والا جانور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ رمضان میں بادشاہ سے ملنے گئے، اس نے پوچھا کتنے روزے رکھے ہیں، آپ نے کہا ایک نہیں رکھا، یعنی کہ یہ بھی ایک مذاق کا انداز تھا۔ ایک محفل میں میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ ابراہیم ذوق جو ہے وہ ان کے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، جنہیں ملک الشعراء بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی کہ انہوں نے جو ہے مرزا سودا ایک اور شاعر تھے اس کو کہا کہ وہ میر سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں تو تمہیں میری سمجھتا تھا مگر تم تو سودائی نکلے، یعنی کہ میر سے جو ہے وہ میری بنا دیا اور سودا سے جو ہے وہ سودائی بنا دیا۔ کم آمدنی کے باوجود خوددار تھے، یعنی کہ اپنی جو ہے عزت کا خیال رکھتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائدین سے تعلق تھے، یعنی کہ شہر کے جو امراء تھے اور جو لیڈر حضرات تھے ان سے آپ کے برابر تعلق تھے۔ پھلوں میں آم پسند تھا آپ کو، آموں کے موسم میں دوست دور دراز سے آم بھیجتے تھے، دوستوں سے تقاضا کر کے بھی آم منگواتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا فضل الحق نے مرزا سے آموں کے متعلق دریافت کیا، یعنی کہ آموں کی خصوصیات کے متعلق دریافت ہے کہ آم میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو آپ نے جواب دیا آم میٹھا ہو اور بہت ہو، یعنی کہ یہ دو خوبیاں آم میں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جواب سن کر تمام کے تمام حاضرین جو ہے وہ ہنس پڑے، تو یہ بھی ان کی ظرافت کا اور ان کے ہنسی مذاق کا جو ہے ایک طریقہ کار تھا۔ یہ ہمارا اس کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کا خلاصہ جو ہے یہ یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے۔ یہ جو کام آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔